بارے کے خطبات میں تقوی الہی کی نصیحت کی جائے، جیسا کہ میں نے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ارشاد فرماتے ہیں کہ اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ، اے اللہ کے بندو، میں علی ابن ابی طالب تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی الہی کے متعلق احادیث سے ملتا ہے کہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان تقوی الہی کے علاوہ کوئی کام، کوئی فعل، کوئی عمل سر انجام دے تو ڈھیر سارا عمل بھی بہت کم اجر و ثواب رکھتا ہے، اور اگر تقوی الہی کے ساتھ کوئی عمل سر انجام دیا جائے تو اس کا اجر و ثواب کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر احادیث میں، قرآن کریم میں اس بات پر زور بھی دیا گیا ہے کہ تمام اہل اسلام کو تقوی الہی اپنانا چاہیے۔ مختلف روایات ہیں، اور عموماً جو ترجمہ دیا جاتا ہے تقوی کا، تقوی علماء کرام نے جو متعارف کرایا ہے کہ تقوی کا معنی ہے اللہ سے ڈرنا، جبکہ ڈرنا لغوی معنی سے تقوی کا معنی نہیں ہے۔ تقوی کا معنی ہے بچانا، بچنا، یعنی اپنے آپ کو بچانا غلاظت سے، گناہ کی غلاظت سے، اور جہنم سے بچانا، اس کا نام تقوی الہی ہے۔ اور پھر معصوم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تقوی الہی کی سب سے آسان تعریف اور مختصر تعریف جو علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں کہ مختصر ترین تقوی یہ ہے کہ انسان واجبات کو ادا کرے اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، گویا اس نے تقوی الہی کو حاصل کر لیا ہے۔ لیکن یہاں ہمارے ماحول میں، خصوصاً پاکستان میں، جو کہ ہم اکٹھے رہتے ہیں سنت اور تشیع، تو یہاں پہ ایک جو امیج بنا ہوا ہے تقوی کے متعلق، وہ یہ ہے کہ انسان دنیا کو چھوڑ کر کسی مسجد میں بیٹھ جائے، دین کے ساتھ بالکل اس کا تعلق ہو جائے اور دنیا کو چھوڑ دے، اس کو عموماً متقی سمجھا جاتا ہے کہ شخص کو جو دنیا سے روگردانی کر لیتا ہے، دنیا کے معاملات سے روگردانی کر لیتا ہے، اور صرف اس کا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ دینی معاملات رہ جاتے ہیں، جبکہ امامیہ اور غیر امامیہ دونوں کے نزدیک تقوی کی تعریف میں اختلاف پڑ جاتا ہے۔ غیر امامیہ کے نزدیک یعنی اہل سنت کے نزدیک تقوی الہی یہ ہے کہ انسان دنیا کو چھوڑ دے، کسی جگہ پہ عبادت کی طرف رغبت کرے اور عبادت میں ہر وقت اپنے آپ کو مشغول رکھے، جبکہ غیر امامیہ کا یہ نظریہ ہے، اور امامیہ کا نظریہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہے، دنیا کے معاملات کو، دنیاوی زندگی کو گزارے، لیکن اس دنیاوی زندگی کو دین کے سائے میں گزارے، تو یہ تقوی الہی ہے۔ تقوی دنیا سے کٹنے کا نام نہیں ہے، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی ہیں عثمان ابن مظعون، جنہیں عثمان مظعون کہا جاتا ہے، یہ بڑے نیک صحابی ہیں حضور کے۔ ان سے ایک دن حضور ملنے کے لیے کہ گھر تشریف لے گئے، تو پوچھا کہ وہ میرا صحابی نظر نہیں رہا، تو ان کے بھائی نے کہا کہ جو ہے میرا بھائی عبادت میں فلاں فلاں مقام پہ فلاں بار میں جو ہے وہ عبادت میں مشغول ہے۔ تو حضور نے دوسرا سوال کیا، فرمایا اگر وہ عبادت میں مشغول ہے تو اس کے بچوں کا خیال کون کرتا ہے؟ اس کی بیوی کا، اس کے بچوں کا خیال کون کرتا ہے؟ اس کی زندگی کے معاملات جو ہیں اور ان کے اخراجات کون برداشت کرتا ہے؟
تو اس صحابی کے بھائی نے کہا کہ حضور یہ خدمت تو میں کرتا ہوں، کہ حضور نے فرمایا پھر عبادت تم کرے، وہ عبادت نہیں کرتا۔ یعنی دین اور دنیا الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، دین اور دنیا ایک ہی چیز کا نام ہے۔ صرف یہ دنیا وہ مذمت والی ہے جو دین سے موڑے کو، جو دین کو چھوڑ کر زندگی گزاری جائے، وہ دنیا مذمت والی دنیا ہے۔ اور اگر کوئی زندگی اس طرح گزاری جائے کہ وہ دین کے لباس میں ہو، دین کے سائے میں ہو، تو وہ دنیا سب سے بہترین دنیا۔ یاد اس کی اس سے مزید وضاحت جو ہے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے، جب کسی نے پوچھا کہ مولا تقوی الہی کیا ہے، دنیا کو کس طرح ساتھ لے کے چلنا ہے، دنیا میں زندگی کس طرح گزارنی ہے، تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک مثال دیتا ہوں تمہیں سمجھانے کے لیے۔ احادیث میں، روایات میں، قرآن کریم میں جو مثالیں پیش کی گئی ہیں وہ ہماری ذہنی سطح کو مد نظر رکھتے ہیں، کیونکہ ہماری سطح ذہنی جو ہے بہت، اس کا لیول بہت نیچے ہے، اس لیے مثالیں پیش کی جاتی ہیں تاکہ ہمیں باتیں سمجھ آ جائیں۔ مولانا نے فرمایا میں ایک مثال دیتا ہوں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ تمہیں کہیں سفر درپیش ہو اور سفر ایسا ہو کہ وہاں پہ جھاڑیاں، کانٹے دار جھاڑیاں زیادہ ہوں، رستہ بہت تنگ ہو، اس کے علاوہ کوئی اور رستہ بھی نہ ہو، تم نے اس رستے سے گزرنا ہو، اور جو تم نے لباس تن کیا ہو وہ نازک، باریک اور بہت ہی نفیس ہو، اس رستے سے گزرنا ہے، کانٹے دار جھاڑیوں سے گزرنا ہے، اور اس رستے کو گزرتے ہوئے اپنے لباس کو بھی کانٹوں سے بچانا ہے۔ یہ ہے تقوی الہی۔ مولا کیا مطلب؟ مولا فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا غلاظت سے بھری ہوئی ہے، دنیا گناہوں سے بھری ہوئی ہے، یہاں پہ گناہوں کے بڑے وسائل پائے جاتے ہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں کی غلاظت سے بچا لینا، یہ تقوی الہی ہے۔ یعنی بچانے کا نام تقوی ہے۔ یعنی لوگ بھی معنی بھی تقوی کا معنی بچانا ہے۔ اور قبلہ، مجھے جملہ یاد آ رہا ہے سید العلماء قبلہ علامہ علی نقی رحمۃ اللہ علیہ، جو معروف ہے نقن صاحب کے نام سے، وہ عموماً کہتے ہیں کہ مولوی جب ترجمہ کرتا ہے اتقوا اللہ، تو کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تو وہ کہتے تھے ڈرنا تو اس سے ہوتا ہے جو ظالم و جابر ہو، وہ تو رحمان الرحیم ہے۔ وہ فرماتا ہے مجھے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ قرآن کا آغاز اس نے رحمان الرحیم سے کیا۔ جو رحمان الرحیم ہو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر فرماتے تھے ڈرا جاتا ہے کری شکل والے سے، بدصورت انسان سے ڈرا جاتا ہے، لہذا لیسا کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے کہ اس کی کوئی تصویر بنائی جائے۔ اور اسی وجہ سے میرے مولا کائنات حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سوچ سوچ کر خدا بنانے کی کوشش کرے کہ اللہ ایسا ہوگا، اللہ ایسا ہوگا، اپنے ذہن میں تصویر بنا کر رہے اللہ کی، تو مولا فرماتے ہیں وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس نے اپنے ذہن سے اس کو تخلیق کیا ہے، جو کسی کی مخلوق ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، لہذا وہ کوئی صورت بھی نہیں رکھتا، لہذا اس سے ڈرا جائے، اور ظالم و جابر بھی نہیں ہے۔ تو پھر قبلہ اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ تو فرماتے تھے قبلہ نقل فرماتے اس کا ترجمہ صحیح بنتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے علی والو اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو، کیونکہ ایمان سے مراد علی بن ابی طالب کی ولایت ہے۔ فرمایا کہ نجات، فکر نجات یہ تقوی الہی ہے۔ اور جب فکر پیدا ہو جاتی ہے کسی چیز کی، مثلا بندہ مریض ہے، اگر اسے فکر ہو گئی ہے کہ میں مریض ہوں، پھر وہ کوشش کرے گا، ڈاکٹر کے پاس جائے گا، تشخیص کرائے گا، پھر تشخیص کے بعد علاج ہوگا۔ اگر اس کو فکر ہی نہیں ہوگی تو اگلے مراحل طے ہی نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ انسان اپنی نجات کی فکر کرے، یہ تقوی الہی کی پہلی سیڑھی ہے کہ انسان نجات کی فکر کرے، اور جب نجات کی فکر کرے گا تو پھر اللہ نے
ایک نہیں، دو نہیں، 14 ڈاکٹر بنا کر اپنی قدرت سے انہوں نے بتایا کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ لہٰذا دنیا اور دین ایک ہی چیز ہے، بس دنیا کو ہم نے گزارنا اس طرح ہے جس طرح دین الہی چاہتا ہے، جس طرح محمد و آل محمد علیہ السلام چاہتے ہیں، جس طرح ان کی خواہش ہے، اسی طرح دنیا کو گزارنے کا نام تقوی الہی ہے۔ بہت ساری روایات ہیں تقوی الہی کے متعلق جو میری نصیحت و وصیت کرتی ہیں کہ تقوی الہی اپنایا جائے، اور قرآن کریم نے بھی اس کو فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اب اس آیت سے ذرا اور ہمیں فکر کرنی چاہیے، زیادہ توجہ کرنی چاہیے کہ آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کے حضور اگر اعمال قبول ہوتے ہیں تو صرف متقیوں کے ہوتے ہیں، اس اور کے اعمال اللہ قبول کرتا ہی نہیں ہے۔ اس کی تفسیر میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ حضور حضرت امام صادق علیہ السلام کہیں سفر پہ تھے، راستے میں دیکھا کہ کوئی شخص ہے جس کے ارد گرد بہت سارے لوگ جمع ہیں۔ مولانا نے پوچھا کہ کون ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ غیر امامیہ کا کوئی پیر ہے، کوئی مرشد ہے، یہ کبھی کبھی گھر سے باہر نکلتا ہے، جب گھر سے باہر نکلے تو لوگ اس کی عقیدت میں اس کے پاس آتے ہیں، کوئی اس کے ہاتھ چومتا ہے، کوئی اس کا بوسہ لیتا ہے، اپنی اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو مولا بھی قریب چلے گئے، جب لوگ ادھر ادھر ہو گئے اور وہ بھی اپنی کسی کام کی غرض سے رستہ طے کرنے لگا تو مولا اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ اب وہ کسی بازار میں داخل ہوا، جب بازار میں داخل ہوا تو اس نے بازار میں سے وہاں سے چوری کی اور 2 قسم کے پھل جو ہے وہ اٹھا لیے، اور پھر آگے چلا، پھر 2 اور پھل اٹھا لیے۔ مولا اس کے حرکات و سکنات کو ملاحظہ فرماتے رہے۔ جب وہ باہر نکلا کہیں تو وہاں پہ اس نے دیکھا کہ ایک معذور اور لاچار انسان ہے، اس کی اس نے خدمت کی اور چاروں فروٹ کے پھل اسے عنایت کر دیے۔ اور جب وہ آگے چلنے لگا تو مولا نے پوچھا کہ میں نے وہاں پر تمہیں دیکھا ہے اور تم نے بڑے لوگوں کو تبلیغ وغیرہ کی، لوگ تم سے عقیدت کے اظہار کر رہے تھے، آپ ادھر آئے اور تم نے یہ جو وہاں سے چیزیں اٹھائیں اور اس کو دے دی، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ آپ نے قرآن پڑھا ہوگا کہ جا بالحسنۃ، اگر کوئی بندہ ایک نیکی کرے گا، 10 امثالھا، اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی ایک برائی کرے گا تو اس کو صرف 1 گناہ ملے گا۔ تو میں نے اس بندے کو 4 پھل دیے ہیں اور اس طرح میری 40 نیکیاں ہو گئیں۔ میں نے چوری کیے تھے 4 پھل، تو میرے 4 گناہ ہو گئے، 40 میں سے 4 منفی کریں تو 36 بچتے ہیں، میں پھر بھی منافع میں ہوں، اگر میں نے گناہ کیا ہے تو 36 نیکیاں بھی میں نے کمائی ہیں۔ تو مولانا نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم، قرآن کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کے اعمال قبول کرتا ہے، چوروں کے اعمال قبول نہیں کرتا۔ لہذا تقوی الہی کے بغیر اعمال کی قبولیت کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، تقوی الہی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اعضاء و جوارح پر کنٹرول کرے اور ایسی صلاحیت پیدا کرے، ایسی قابلیت پیدا کرے۔ مثلا ایک بندہ ہے جو ڈرائیونگ نہیں جانتا، اس کو اگر گاڑی میں بٹھا دیا جائے تو گاڑی کا نقصان بھی کرے گا، لوگوں کا بھی کرے گا، اپنا بھی کرے گا۔ جب اسے ڈرائیونگ آ جائے گی، اس کے پاس ڈرائیونگ والی صلاحیت آ گئی ہے، اب وہ گاڑی چلانا جانتا ہے، موڑنا کیسے ہے، چلانا کیسے ہے، روکنا کیسے ہے۔ اسی طرح تقویٰ بھی ایک صلاحیت کا نام ہے، جب آ جاتا ہے تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گناہ کی غلاظت ہے، اس سے بچنا ہے، اور یہ نیکی ہے، اسے سرانجام دینا ہے۔ اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو ذکر خدا میں گویا کرو، ہر وقت ذکر خدا میں مشغول رکھو۔ یہ جملہ کہنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہمیشہ رہو، اپنے آپ کو مشغول رکھو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں لا آنی سبحان اللہ، میری مراد سبحان اللہ نہیں ہے،
اب سبحان اللہ بھی ذکر خدا ہے، تو مولا آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ سبحان اللہ نہیں ہے؟ فرماتے ہیں لا آنی والحمدللہ، الحمدللہ میری مراد نہیں ہے۔ فرماتے ہیں لا آنی لا الہ الا اللہ، میری مراد لا الہ الا اللہ بھی نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں لا آنی واللہ اکبر، اور اللہ اکبر بھی میری مراد نہیں ہے۔ تو مولا یہ سارے اذکار ہیں، تسبیحات اربع آپ نے ہمیں تلاوت کر کے سنائی ہے، کیونکہ تو بڑی عظیم ذکر ہے، بڑا عظیم عبادت ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ میری مراد نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں میری مراد یہ ہے کہ تم ذکر ایسے کرو، تم اللہ کی یاد میں ایسے محو رہو کہ جب کسی زندگی کے معاملات سے گزر رہے ہو اور معاملہ تمہارے سامنے ہو، تمہیں پتہ ہو کہ یہ حرام ہے تو اس سے بچنا ہے، یہ حلال ہے تو اسے ہجا کرنا۔ تو یہ میری مراد ذکر خدا سے صرف زبان کو معطر کرنا، زبان کو ورد میں جاری رکھنا، یہ میری مراد نہیں ہے، بلکہ میری مراد یہ ہے کہ تمہارے اعضاء و جوارح حرام سے بچیں اور ہر واجب کام کو سر انجام دیں کہ تقوی الہی ہے۔ لہذا ہمیں نصیحت و وصیت کی گئی ہے، اور ہم تو ویسے بھی ہماری ذمہ داری زیادہ ہے شیگان علی بن ابی طالب کی، کیونکہ ہمارے امام کا نام امام المتقین ہے، اور امام المتقین وہ تو ہے امام المتقین، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ اب ہماری طرف جو معاملہ ہے یہ قابل غور ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم متقی ہیں یا نہیں۔ اگر ہم متقی ہیں تو پھر علی بن ابی طالب ہمارے امام ہیں، اور اگر ہم متقی نہیں ہیں تو پھر ابھی کوشش کی ضرورت ہے، مزید کوشش کی ضرورت ہے۔ اور یہ معاملہ اس حوالے سے بھی زیادہ اہم ہے، حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ میں نے ساتھ جتنی گفتگو کی ہے یقیناً وہ احادیث ہیں، روایات ہیں، سب قابل غور ہیں، لیکن یہ بات میں آپ کرنے لگا ہوں یہ بات زیادہ غور کر رہا ہوں۔ مولا نے اپنے صحابیوں سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابیوں میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ صحابیوں نے کچھ کہا مولا ارشاد فرمائے، تو مولا نے فرمایا کہ میں تم سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کائنات کا سب سے غریب انسان کون ہے؟ سب سے غریب انسان کون ہے؟ اب ہر صحابی نے اپنے ظرف کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق جواب دیا۔ کسی نے کہا مولا جس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، مالدار نہیں ہوگا، وہ غریب ہے۔ کسی نے کہا مولا جس کے پاس گھوڑا نہیں ہوگا، کیونکہ عربوں کے پاس گھوڑا ہونا بڑی بات تھی، مولا جس کے پاس اچھا مکان نہیں ہوگا وہ غریب ہوگا۔ ہر بندے نے اپنے اپنے حساب سے جواب دیا۔ تو مولا نے فرمایا کہ یہ جواب تمہارے جو ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے، میری مراد یہ نہیں ہے، میری مراد کچھ اور ہے۔ انہوں نے کہا مولا پھر کیا مراد ہے؟ عموماً تو یہ سمجھا جاتا ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، مال نہ ہو وہ غریب ہے۔ مولا نے فرمایا نہیں، سب سے غریب انسان وہ ہے جب قیامت کا دن ہوگا، اس نے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہوں گی، کبھی آنکھوں سے گناہ کیا ہوگا، کبھی کانوں سے گناہ کیا ہوگا، کبھی زبان سے کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، مختلف مصیبتوں سے مختلف گناہوں سے گزرا ہوگا۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور دنیا جنت میں جا رہی ہوگی تو اسے فرشتے پکڑ لیں گے کہ ابھی تمہارا حساب کتاب باقی ہے، جن لوگوں سے تم نے زیادتی کی ہے جب تک وہ تمہیں معاف نہیں کریں گے تب تک تم جنت نہیں جا سکتے۔ جب جن لوگوں سے زیادتی کی ہوگی، مثلا کسی کی زمین ہتھیائی ہے، کسی کے پیسے چوری کیے ہیں، یتیموں کا مال کھایا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کا بہتان لگایا ہے، جب یہ ساری چیزیں وہ لوگ آ جائیں گے تو حکم ہوگا کہ اگر اپنے آپ کو معاف کرانا چاہتا ہے تو یہاں پہ کوئی اور کرنسی تو ہے نہیں، نہ ریال ہے، نہ تومان ہے، نہ کوئی اور روپیہ ہے، پیسہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ ڈالر ہے، یہاں کی کرنسی ہے نیکیاں۔ تو اگر تم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو اپنی نیکیاں ان لوگوں کو دے دو تاکہ یہ تمہیں معاف کر دیں۔ اب اس طرح کرتے 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 اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ ابھی لوگ اور بھی باقی ہوں گے جنہوں نے اسے تکلیف پہنچائی ہوگی، تو تکلیفوں کا اجر لینے کے لیے وہ کہیں گے آپ اس کے پاس نیکیاں ختم ہو گئی تو کیا کیا جائے؟ تو حکم پروردگار ہوگا کہ ان گناہگاروں کے گناہ جو ہیں اس سے پلے ڈال دو۔
مولا فرماتے وہ کائنات کا غریب انسان ہے جس کے پاس اس وقت گناہوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ضروری ہے کہ انسان تقوی الہی کو اپنائے، اپنی زبان پر کنٹرول رکھے، اپنی آنکھوں پر کنٹرول رکھے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ زندگی 4 دنوں کی ہے، یہ صرف محاورہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے اور اس کو ہر انسان بخوبی جانتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمارا کوئی قریبی عزیز چلا جاتا ہے تو ہمیں جھٹکا لگتا ہے کچھ دیر کے لیے، اور پھر دنیا میں ہم مگن ہو جاتے ہیں اور پھر محسوس نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں یا ثواب کر رہے ہیں۔ ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو موت کے لیے ہر وقت تیار رکھے۔ خداوند کریم ہمیں تقوی الہی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے شیعان حیدر کرار کو اللہ نے یہ عظیم احسان کیا ہے کہ ہمیں محمد و آل محمد جیسے عظیم رہبر عطا فرمائے جو ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی کرتے ہیں۔ کوئی ایسا معاملہ زندگی کا نہیں ہے جس میں آل محمد نے ہماری مشکل کو آسان نہ کیا۔ اسی وجہ سے ہم اکثر کہتے ہیں کہ آل محمد جو ہے وہ مشکل کشا ہے۔ تو مشکل کشا اس حوالے سے ہیں کہ زندگی کی مشکلات کا ہم سے سامنا بعد میں ہوا ہے، لیکن 1400 سال پہلے انہوں نے مشکلوں کا حل بتا دیا۔ لہذا ہر دینی مشکل ہو، دنیاوی مشکل ہو، ہر چیز کا علاج آل محمد نے بتایا ہے۔ اور یہ عزاداری کے دن ہیں، آل محمد کے غم کے دن ہیں، سوگ کے دن ہیں، اور اللہ نے ہمیں وہ امام عطا فرمائے ہیں جن کی اس مظلومیت پر زمین بھی روئی ہے، آسمان بھی روئی ہے۔ سورۃ مبارکہ سورۃ دخان میں خداوند کریم فرماتے ہیں فما بقت علیہم السماء والارض، اس انسان پر نہ زمین روئی اور نہ آسمان رویا۔ اس کی تفسیر میں علماء نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد فرعون اور آل فرعون ہے۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے یہ کہا ہے کہ اس پر زمین نہیں روئی، آسمان نہیں رویا، تو اس کا مطلب ہے کوئی ہے جس پر زمین و آسمان روئے ہیں۔ اور پھر اس کو صرف شیعہ علماء نے نہیں بلکہ اہل سنت علماء نے، حتیٰ کہ سوائق مرکہ کے مصنف نے اپنی کتاب سوائق مرکہ میں درج کیا ہے کہ حسین ابن علی وہ عظیم ہستی ہے جن کی شہادت سے لے کر 40ویں تک چیلم تک کوفہ اور گرد و نواح میں جب اس علاقے کی خواتین لباس دھوتی تھیں اور اس کو زیر آسمان لٹکاتی تھیں، جب دیکھنے جاتی تھی کہ خشک ہو گیا ہوگا، جب اس کو اٹھاتی تھیں تو لباس پر خون کے چھینٹے موجود ہوتے تھے۔ تو گویا حسین ابن علی پر آسمان چیلم تک رویا ہے۔ بلکہ تفسیر در المنصور جلال الدین سیوطی اس کا مصنف ہے، وہ لکھتا ہے صرف 40 دن تک نہیں بلکہ 4 مہینے تک آسمان حسین ابن علی پہ رویا۔ اور صرف اتنا نہیں بلکہ علماء نے فرمایا ہے کہ آسمان تو رویا، زمین پر اگر کسی پتھر کو اٹھایا جاتا تھا تو پتھر اٹھنے کے بعد زمین سے خون کا چشمہ جاری ہوتا۔ یہ حسین ابن علی کی غم میں رونا اتنا عظیم ثواب ہے۔ اور یہ چیلم جو مناتے ہیں، یہ چیلم ہم نے نہیں بنایا بلکہ امام حسین کا چیلم اللہ نے بنایا۔ اور یہ کائنات کا عظیم انسان حسین ابن علی وہ عظیم انسان ہے کہ حضرت آدم سے لے کر خاتم تک، اور پھر حضرت خاتم سے لے کر مولا علی اور مولا حسن علیہ السلام تک کسی امام کا سوئم سے بعد شرعاً سوگ نہیں ہے۔ کسی نبی کا سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، کسی امام کا سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، لیکن حسین ابن علی علیہ السلام کا سوگ اللہ نے چیلم تک بنایا ہے، کیونکہ آسمان اللہ کے حکم سے چلتا ہے، زمین اللہ کے حکم کی تعمیل کرتی ہے۔ زمین کا رونا، آسمان کا خون رونا بتاتا ہے کہ چیلم حسین کا انتظام شیعوں نے نہیں بلکہ اللہ نے کیا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہر چیز روئی، ہر چیز پر رونے کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ اگر رونے کی پابندی تھی تو صرف حسین کی بہنوں کے لیے پابندی، اگر رونے کی پابندی تھی تو صرف حسین کی بہنوں کے لیے پابندی تھی۔
اور اتنی پابندی تھی، علماء لکھتے ہیں کہ تیرے اور میرے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جب ہم شام کے رستے پہ جا رہے تھے تو کہیں میری پھوپھیوں کی آنکھوں سے اگر آنسو جاری ہوتے تھے تو بے غیرت نیزوں سے میری پھوپھیوں کے سارے زخمی کر دیتے تھے، رونے کی اجازت نہیں تھی۔ اب دیکھ لیں اتنا ستایا گیا علی کی بیٹیوں کو کہ پانی نہیں ملا، غذا مکمل نہیں ملی، اور ایک دن جب بی بی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی تو مولا نے کہا پھوپھی اماں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں، فرمایا میرے بیٹے کھانا اتنا کم ملتا ہے، پانی کم ملتا ہے، اور جو ملتا ہے بچوں کو پلا دیتی ہوں، کھلا دیتی ہوں، کمزور ہو گئی ہوں، میں کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتی۔ اتنی غذا کی قلت تھی، پیاسی بھی بہت زیادہ تھی، لیکن جب یزید نے کہا کہ آپ کی قیدیں آزاد ہیں، آپ کوئی مطالبہ منوانا چاہتے ہیں تو منوا سکتے ہیں، تو بی بی نے سب سے پہلا مطالبہ یہ کیا تھا۔ یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ مجھے غذا چاہیے، یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ مجھے پانی چاہیے، لیکن بھائی پر رونے کی اتنی پیاسی تھی، کہتی تھی میرے بیٹے سجاد اسے کہو کہ کوئی مکان خالی کروا دے، میں بھائی حسین کو رونا چاہتی ہوں، کربلا سے لے کر شام تک میں اپنے بھائی کو رو نہیں سکی، میری آنکھیں ترس گئی ہیں کہ رو سکوں۔ بس بی بی نے مکان خالی کروایا اور لوگوں کو بتاتی تھی کہ میرا ایک بھائی تھا جس کا نام تھا حسین ابن علی، بیٹوں کو یاد نہیں کرتی تھی اور کہتی تھی بہتے دریا کے کنارے میرا بھائی پیاسا شہید ہو گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدا محمد و محمد کا واسطہ ہماری اس کلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على نبي الرحمة السيد المرسلين وعلى علي بن أبي طالب وعلى سيدة النساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى الحسن المجتبى وعلى الحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين زين العباد ومحمد بن علي باقر الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم العادل النبيين وعلي بن موسى الرضا من إثرة بارة المتقين ومحمد بن علي الجواد على التقي وعلي بن محمد النقي الحادي والحسن العسكري والقائم والحجة المهدي صلوات الله عليهم أجمعين اللهم أجل فرجهم وسهل مخرجهم وأهلك أعداءهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والكافرين